وہ جو فرمان ہے کہ ایک شخص کے ایک نہیں ہوتا ہے مجھے، لیکن رب بھی یاد ہے کہ ایک شخص کے اندر مائی کے ذرے یا ذرا برابر بھی اخلاص ہوگا تو وہ مائے گا نہیں، پہلے سے استعمال قابل کر دے میرے لیے۔ تو اس کے بعد کہا گیا ہے اب یہ جو اس کے اندر یہ اخلاص انسان کے اندر آتا ہے، اس کا ذرا ہی صحیح، اس کا ریجن کیا ہوتا ہے، وہ ہر کسی میں کیوں نہیں آتا؟ ہر کسی میں لیکن وہ مغلوب ہوتا ہے نفس کی اس سے، نفس کے اوور ویلمنگ اثر سے مغلوب ہوتا ہے۔ اخلاص تو ہر انسان کا، چاہے کافر ہو یا چاہے مسلمان ہو، وہ تو حسن تقویم کا حصہ ہے نا، تو وہ تو ہر کسی میں موجود ہے، لیکن پھر وہ مغلوب ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ جو ہے تو آپ اسفل سافلین کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو بنایا احسن تقویم کی سٹیٹ میں ہے۔ تو ہم اسفل سافلین کے سٹیٹ میں نفس کے اور شیطان کے اثرات سے مغلوب ہوتے ہوئے ہم اسفل سافلین کے سٹیج پہ رہتے ہیں، اور اکثر لوگ اسفل سافلین کے سٹیج پہ اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسفل سافلین نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسن تقویم بنایا۔ تو وہ تو ساری وہ اخلاص کی ساری کرنیں جو ہے تو وہ موجود ہیں، کافر میں بھی موجود ہیں، مسلمان میں بھی موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہے مغلوب ہے، وہ بلینکیٹڈ ہیں اس کے نفس کے اثرات سے اور اس کے شیطان کے اتباع کی وجہ سے، وہ سرفیس پہ آ نہیں سکتے، موجود تو ہوتے ہیں۔ تو جو خدا کا بندہ ہے، ایک تو وہ ہے جو آپ نے بھی بتایا کہ کوئی دعائیں ہوتی ہیں یا کوئی اچھا عمل ہوتا ہے یا اللہ کی وہ رحمت ہوتی ہے یا خیالات کا بندہ آ کے اس کو اٹھا کے اس چیز سے اللہ والوں کے پاس لے آتا ہے، تو خدا کے بندے بھی کوئی اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس طرف لانے کے لیے، وہ کون سے کورس آف ایکشن پہ جو بھی لگے ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے؟ وہ ان کے اپنے ہوتے ہیں نا، ہم ان پہ کیا کامنٹ کریں، ہم تو وہ لوگ ہیں نہیں نا۔ آپ نے ایک چیز پہ غور نہیں کیا، ایک خیال تھا آپ کے ذہن سے مجھے، ایک خیال مین سٹریم میں کسی بڑے استاد کا ٹریول کر رہا، وہ ٹکرا گیا اس کے ساتھ، آپ کو انہوں نے کھینچ لیا بات کرنا، آپ غور کرتے ہیں اس آنسر پہ، آپ کو آپ کا آنسر مل جاتا ہے۔ اس ایک کانسیپٹ کے کلیئر کرنے سے آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو ہزاروں کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ یہ فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے، آپ کو تصوف کی بہت ساری چیزیں جو ہے تو کلیئر ہو جائیں گی آنے والی اس میں۔ وائس ورسا بھی ہوتا ہے کہ میرے برا خیال کسی برے خیال سے ٹکرا کے اس کو برائے کو عمل کر، بہت سارے برے خیالات کا مجموعہ بن کے وہ طاقتور ہو جاتے ہیں نا، تو دنیا میں جتنے بھی برے خیالات ہوں گے وہ طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اور خیالات ان میں ملتے جاتے ہیں۔ یہ جو خیر اور شر کی جنگ ہے، یہ خیر اور شر کی جنگ اصل میں خیر اور شر کے خیالات کی جنگ ہے۔ اسی لیے ہم تصوف میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ اپنی نیت کی اصلاح پہ کیا جاتا ہے، خیال کی اصلاح پہ۔ پازیٹیو سوچو، اچھا سوچو، برا نہیں سوچو، ہر چیز حسن ظن رکھو کسی کے ساتھ، غیبت نہیں کرو۔ غیبت کیوں نہیں کرو؟ اس لیے کہ اوورولمنگلی پاورفل نیگیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے خیالات کی صورت میں، جو اور خیالات سے مل کے ایک بہت بڑا مانسٹر بن جاتا ہے۔ اسی طرح خیر کی جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جو ہے تو ساری کی ساری ادوار پر ان کا اثر ہوتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، جنید بغدادی جیسے، بہادر بستامی جیسے۔ خیالات نہ صرف یہ کہ مضبوط ہوتے ہیں بلکہ لاکھوں لوگ جو ہے تو ان کے خیالات سے متاثر ہو کے ان کے خیالات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ شیخ کی مجلس میں 24 ہزار لوگ تو صرف ان کا واعظ لکھ رہے ہوتے تھے، تو لوگوں کی تعداد کتنی ہوتی ہوگی؟ تو آپ دیکھیں کہ وہاں کتنا بڑا جو ہے تو وہ ایک خیالات کا ایک زبردست قسم کا کی انرجی جو ہے تو وہاں سے ان کی ایک مجلس سے اٹھ رہی ہوگی۔ 82 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں وہ۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا خیال اب بھی موجود ہے، وہ انرجیز اب بھی موجود ہیں، کہیں نہیں گئی وہ۔
اسی طرح برے خیالات کی بھی انرجی، تانسین کی کوئی انرجی یا کوئی ہاں وہ ہوتی ہے، وہ بھی ہے نا. ہاں یہی تو خیر و شر کی جنگ ہے. وہ بھی اتنی مضبوط ہوتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ مل کے بناتے ہوئے طاقتور ہوتی ہے. بالکل 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 ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اسی لیے تو خیر و شر کی یہ جنگ موجود ہے. خیر و شر کی جنگ تو خیالات کی جنگ ہے. سائنٹیفکلی آج سائنس اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ یہ جو اپنے الفاظ بول رہا ہوں نا اپنے منہ سے رہتا ہے، یہ رہتا ہے، یہ ضائع نہیں ہوتا. بلکہ آج وہ ایسے ایسے انسٹرومنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ڈیکوڈ کر سکیں. یہ تو الفاظ ہیں، یہ بھی انرجی ہے نا، تو خیال بھی انرجی ہے. اور خیال بہت پاورفل انرجی ہے، بہت زیادہ پاورفل. ٹائم ہے. لیکن برائی کے خیالات تو زیادہ ہیں. نہیں ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کی ابتدا جو ہے سے اب تک سارے خیالات موجود ہیں نا. یہ آپ جب کہہ رہے ہیں برائی کے خیالات زیادہ ہیں، تو یہ تو آپ پچھلے 50 60 70 100 سال کی بات کر رہے ہیں نا. انسان کی سوشل ایولیوشن کے تو 40,000 سال گزرے ہیں نا. تو ایسا نہیں ہے، وہ سارے خیالات موجود ہیں. بات آپ کی ہے اپنے دل کو صاف کرے تاکہ اچھے خیالات کے ساتھ آپ کے خیالات جو ہے تو اور طاقتور ہو سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خیالات تھے وہ سب سے پسندیدہ اور اسٹرانگسٹ خیالات تھے، وہ باقیوں پہ ڈومینیٹ کیوں نہیں کر رہے اور اس سے وہی فریکوینسی کیوں کیچ کر رہے؟ کر رہا ہے نا. یہ ہم جتنے یہ جو 2 ارب مسلمان ہیں، یہ مسلمان کیوں ہیں؟ اسی لیے تو ہے نا. کیوں مسلمان ہیں؟ ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نور کے ایک تار سے بندھا ہوا ہے. یہ بات پکی بات ہے. چاہے کتنا بھی گنہگار مسلمان ہو، لیکن اگر مسلمان ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نور کے ایک تار سے بندھا ہوا ہے، اور اسی لیے تو مسلمان ہے. 1500 صدیاں ہو گئی ہیں، عشق رسول کا اب بھی وہی حال ہے. ایسے ہی ہے کیا؟ باقی جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان سے کسی کو اتنی محبت کیوں نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ اسی لیے تو ہے نا. بھائی بھی محبت کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، بے لوس محبت کی جائے، بس طور پر ریزرو کرتے. لیکن ادھر سے رسپانس کیا آ رہا ہوتا ہے؟ ادھر سے جو ایک رسپانس ہے اس کی، جب بچے ہیں نا محبت کرتے ہیں نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑا سا موڈیفائی ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اسٹیٹمنٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جانی چاہیے. کرنا جو ہے یہ تو ایک وہ ہے نا، ایک آرٹیفیشل سا عمل ہوا نا. ہمارے باطن میں جتنی جتنی صفائی آتی جائے گی اتنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی چلی جائے گی، ہوتی چلی جائے گی، ہوتی چلی جائے گی. اب محبت کیوں ہوگی؟ اس لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا آپ کو احساس ہونے لگے گا. آپ کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے، آپ کے ساتھ جو اللہ کے رسول کی محبت ہے، اس کا آپ کو احساس ہونے لگے گا. تبھی تو محبت بڑھے گی نا، تبھی تو محبت ہوگی اور بڑھے گی. محبت کرنی چاہیے، یہ ایک عمل ہے. محبت ہو جانی چاہیے، یہ آؤٹ کم ہے صفائی قلب کا. صوفی کا فوکس اس پر ہوتا ہے، دل کو اتنا صاف کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہیں محبت ہو جائے. اور جتنا جتنا دل صاف ہوگا اتنا تم اللہ کو سمجھو گے، اتنا اللہ سے محبت بڑھے گی. اس لیے کہ اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کے کرم کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو تم آبزرو کرو گے اپنے آپ میں، تو جواب میں تمہاری اس کے ساتھ محبت ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو گے تو جواب میں اللہ تعالیٰ سے محبت مانگو گے. یہ نہیں، تم اللہ تعالیٰ کی اپنے ساتھ محبت کو محسوس کرو گے، شدت سے محسوس کرو گے، انٹینسٹی کے ساتھ محسوس کرو گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھ محبت کو محسوس کرو گے، بڑی انٹینسٹی کے ساتھ محسوس کرو گے، جس کے جواب میں تمہاری ان کے ساتھ محبت اور بڑھے گی تو اور بڑھے گی تو اور بڑھے گی. اس کی جو پیک بتائی گئی ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نفس ہے وہ مطمئن اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، اور یا پھر دے دیا جاتا ہے. یہ الفاظ ہیں سارے، ان کے چکر میں نہیں پڑھو. یہ سب الفاظ ہیں. یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ تصوف کی کتابیں نہیں پڑھو، کوئی بھی کتاب نہیں پڑھو. ہاں وہ قرآن مجید میں ہے، لیکن قرآن مجید میں تو صرف یہی ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ،
इरजी इला रब्बिक रादियतन मर्दिया, वो किसके बारे में कहा गया? वो तो शुहदा के बारे में कहा गया। मैं एक बयान सुना था, obviously, when you do